السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال سننظر اصدقت ام كذبت ام كنت من الكاذبين اذهب بكتابي هذا فألقه إليهم ثم تول عنهم فانظر ماذا يرجعون قالت يا أيها الملأ إني ألقي إلي كتاب كريم إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم صدق الله مولانا العظيم۔ بزرگان محترم اور برادران عزیز، سورہ نمل کی یہ چند آیتیں آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی گئی ہیں۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کا ایک قصہ ذکر کیا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے نبی گزرے ہیں، جلیل القدر انبیاء علیہ السلام میں سے ہیں۔ قرآن پاک میں اللہ نے خاص طور پر ان کا ذکر فرمایا ہے۔ وہ اللہ کے نبی تھے اور اللہ تعالیٰ نے ان کو بادشاہت اور حکومت بھی عطا فرمائی تھی۔ ان کی حکومت انسانوں کے ساتھ ساتھ جنات پر بھی تھی۔ اللہ نے جنات کو ان کے لیے مسخر کر دیا تھا، ہوا بھی اللہ نے ان کے لیے مسخر کر دی تھی، پرندے بھی ان کے احکام کو بجا لاتے تھے، وہ پرندوں کی بولی بھی سمجھتے تھے۔ تو اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے ان کا ذکر کیا ہے، ایک واقعہ بیان کیا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اور ہدہد کا واقعہ بیان کیا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے حاضری لی، وَتَفَقَّدَ الطَّيْرَ فَقَالَ مَا لِيَ لَا أَرَى الْهُدْهُدْ أَمْ كَانَ مِنَ الْغَائِبِينَ، کہا کہ کیا بات ہے کہ ہدہد مجھے نظر نہیں آ رہا، کیا وہ آج حاضر نہیں ہے، غائب ہو گیا ہے، غائبین میں سے ہے۔ لَأُعَذِّبَنَّهُ عَذَابًا شَدِيدًا أَوْ لَأَذْبَحَنَّهُ أَوْ لَيَأْتِيَنِّي بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ، میں اسے سخت سزا دوں گا یا ذبح کر دوں گا، یا وہ کوئی واضح دلیل لے کر آئے، کوئی وجہ بیان کرے کہ وہ آج حاضر کیوں نہیں ہے۔ ہدہد ایک چھوٹا سا پرندہ ہے، تھوڑی دیر گزری تو ہدہد حاضر ہو گیا۔ فَمَكَثَ غَيْرَ بَعِيدٍ فَقَالَ أَحَطتُ بِمَا لَمْ تُحِطْ بِهِ وَجِئْتُكَ مِنْ سَبَإٍ بِنَبَإٍ يَقِينٍ، ہدہد نے آ کر کہا کہ مجھے ایسی بات معلوم ہوئی ہے جو آپ کو نہیں معلوم، اور میں سبا ایک قوم تھی یمن کے اندر، وہاں سے میں ایک خبر لے کر آیا ہوں، ایک یقینی خبر میں لے کر آیا ہوں، ایک نیوز آپ کے لیے میں لے کر آیا ہوں، اور ایسی بات ہے جس کا علم آپ کو بھی نہیں ہے۔ اور وہ کیا ہے؟ انی وجدت امرأة تملکہم وأوتیت من کل شیء ولہا عرش عظیم، میں نے دیکھا کہ وہاں ایک ملکہ ہے، ایک عورت ہے، وہ حکومت کر رہی ہے اور اس کا بڑا تخت بھی ہے، اور اسے حکومت کی جو جتنی بھی اسباب اور ضرورت کی چیزیں ہیں وہ سب اس کے لیے مہیا کر دی گئی ہے، بڑی زبردست حکومت ہے اس کی۔ لیکن وہ لوگ مذہبی طور پر مشرک ہیں،
وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون اللہ، وہ سورج کے پجاری ہے، شیطان نے اس کام پر لگا دیا ہے ان کو۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو جب یہ ہدہد کے ذریعے معلوم ہوا کہ ایک ملکہ ہے بلقیس جو قوم سبا پر حکومت کرتی ہے اور اس کا ایک تخت بھی ہے اور بڑی حکومت ہے اور وہ مشرک ہے، تو ہدہد سے کہا کہ ہم معلوم کر لیں گے کہ تم سچے ہو یا جھوٹے ہو۔ ایسا کرو، یہ میرا خط ہے، یہ خط لے جا کر اس ملکہ کے محل میں ڈال دو۔ اذهب بکتابی ھذا فألقه الیہم ثم تول عنہم فانظر ماذا یرجعون۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو ہدہد پرندہ، ایک چھوٹا سا پرندہ ہے، اس پرندے کے ذریعے یہ معلوم ہوا کہ ایک عورت ہے، قوم سبا پر حکومت چلاتی ہے، ملکہ بلقیس ہے اور وہ لوگ مشرک ہے، سورج کے پجاری ہے۔ آپ نے ان کو خط بھیجا اس ہدہد کے ذریعے، کہا جاؤ یہ خط وہاں ڈال دو اور پھر ہٹ جانا وہاں سے اور پھر دیکھنا کہ وہ کیا جواب دیتے ہیں۔ ہدہد وہ خط لے کر گیا۔ اب یہ بات یہاں ہمیں سمجھنی چاہیے کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے اس خط کا ذکر کیا ہے، اور وہ خط ہدہد کے ذریعے گیا، اور ہدہد نے جا کر ملکہ بلقیس کا جو محل تھا اور اس کی جو خوابگاہ تھی، کھڑکی کے ذریعے اندر گیا اور خوابگاہ میں وہ خط ڈال دیا۔ ملکہ کو جب خط ملا تو اس نے دربار لگایا اور درباریوں کو، اپنے وزراء کو، سرداروں کو جمع کیا، کہا قالت یا ایھا الملأ انی القی الی کتاب کریم۔ کہا کہ اے دربار والوں، اے سرداروں، قوم کے سرداروں، انی القی الی کتاب کریم، ایک معزز خط میرے پاس ڈالا گیا ہے، یعنی ایک خط مجھے بھیجا گیا ہے جو بڑا معزز خط ہے، عظیم الشان خط ہے، اس لیے کہ بادشاہ کی طرف سے ہے۔ اور اس خط میں کیا ہے؟ انہ من سلیمان وانہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تعلوا علی واتونی مسلمین۔ یہ خط سلیمان کی طرف سے ہے۔ دوسری بات، بسم اللہ الرحمن الرحیم، خط کے شروع میں یہ تھا، اور آگے ہے اللہ تعالی علی واتونی مسلمین۔ بس اتنا سا خط تھا، اتنی سی بات اس میں تھی، میرے مقابلے میں تکبر مت کرو، تابعدار بن کر میرے پاس آ جاؤ۔ یہ خط ہے حضرت سلیمان علیہ السلام کا۔ اس خط میں اتنی بات تو ہمیں معلوم ہو گئی کہ خط کہ شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھی گئی ہے۔ یہی تعلیم ہے، انبیاء علیہ السلام اپنے خطوط کا آغاز بسم اللہ سے کرتے تھے۔ ہر اچھا کام بسم اللہ سے کرنا چاہیے، خط کے شروع میں بھی بسم اللہ لکھے، لیکن یہاں قرآن میں ہے انہو من سلیمان وَإِنَّهُ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت سلیمان کا نام پہلے ہے کہ یہ سلیمان کی طرف سے ہے، پھر ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ خط جس لفافے میں تھا، اس لفافے کے اوپر لکھا ہوا تھا کہ یہ خط سلیمان کی جانب سے ہے، اندر جو خط تھا اس میں بسم اللہ الرحمن الرحیم سے آغاز تھا۔ ایک بات یہ بھی معلوم ہوئی، خصوصاً آج کل کے زمانے میں جو لوگ میسیجز بھیجتے ہیں، اب تو سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، موبائلوں پر میسیجز آتے ہیں، واٹس ایپ پر میسیجز آتے ہیں، لوگ ای میل کرتے ہیں۔ اب وہ خط و کتابت اب اتنی نہیں رہی جتنے پہلے زمانے میں ہوتی تھی۔ ایک بات ہمیں یہاں یہ بھی سمجھنی چاہیے کہ جب آپ کسی کو میسج بھیجتے ہیں، خاص طور پر ایسے آدمی کو جسے آپ نہیں جانتے، وہ آپ کو نہیں جانتا، بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے، مجھے تو اتنے لوگ میسیجز بھیجتے ہیں، اکثروں کو میں نہیں جانتا، وہ تفصیلی باتیں لکھ دیتے ہیں۔ ایک بات تو یہ معلوم ہوئی، جو ضرورت کی باتیں اتنی لکھیں،
بعض لوگ وہ میسج بھیجتے ہیں اور ان کا انداز بڑا عجیب ہوتا ہے. میسج صرف ہوگا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ بس. بھائی اگر آپ کے پاس 10 میسیجز آ گئے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اب 10 کو آپ جواب دیں گے، پھر 20 آ گئے تو 20 کو جواب دیں گے. پھر دوسرے دن میسج آئے گا جی آپ کی طبیعت کیسی ہے، آپ ٹھیک ہے؟ تو نیچے آپ لکھیں گے جی الحمدللہ. پھر کہیں گے جی آپ سے ایک مسئلہ پوچھنا ہے. اتنے تکلفات کی کیا ضرورت ہے؟ اور یہ طریقہ میسج کا طریقہ بھی نہیں ہے. آپ کسی کو میسج بھیجتے ہیں، سب سے پہلے ایسے شخص کو جو آپ کے بارے میں نہیں جانتا اس کو اپنا نام لکھے، اسے بتائے میرا یہ نام ہے، فلاں جگہ سے میسج کر رہا ہوں، اور اگر کسی واسطے سے آپ اس کو جناب کہ فلاں آدمی مجھے جانتا ہے، وہ آپ کا دوست ہے، تعارف بھی کرائے. اس کے بعد اپنا مسئلہ لکھ دے، بات ختم ہو گئی. لیکن ہمارے یہاں لوگ جو ہے وہ پہلے السلام علیکم، اس کے بعد کیا حال ہے دوسرے دن، تیسرے دن پھر جی آپ سے مسئلہ پوچھنا ہے، چوتھے دن پھر مسئلہ لکھیں گے. اب ہمیں معلوم ہوتا نہیں یہ صاحب ہے کون، کون سے ملک سے میسج کر رہے ہیں. تو یہ سلیمان علیہ السلام نے یہ خط لکھا، انہو من سلیمان، یہ سلیمان کی طرف سے، پڑھنے والے کو علم ہو جائے کس کا خط آیا ہے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب خطوط لکھتے تھے تو اپنا نام سرورق پر لکھتے تھے، من محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ طریقہ ہے. یہاں بھی ایسے ہی ہوتا ہے. انگلینڈ میں ہم رہتے ہیں، یہاں جب کسی ادارے کی طرف سے خط آتا ہے تو خط کے اوپر دائیں طرف سب اس ادارے کا نام لکھا ہوتا ہے. آپ بھی کسی کو خط جواب میں بھیجتے ہیں، ای میل بھیجتے ہیں تو اوپر اپنا نام لکھتے ہیں، اپنا ایڈریس لکھتے ہیں. ایسا ہے یا نہیں ہے؟ پڑھنے والے کو پہلے تو خط بعد میں پڑھے، پہلے یہ معلوم ہو کہ یہ خط ہے کس کی طرف سے. میسج بعد میں پڑھے، پہلے یہ تو پتہ چلے میسج کس کی طرف سے ہے. صحابہ اکرام بھی ایسے ہی کرتے تھے. روح المعانی ایک تفسیر ہے قرآن کریم کی، اس میں لکھا ہے کہ صحابہ اکرام حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا حد درجے احترام کرتے تھے. سب سے زیادہ آپ قابل تعظیم تھے ان کے لیے، صحابہ اکرام کے لیے. لیکن جب صحابہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو خط لکھتے تھے تو خط کے شروع میں اپنا نام لکھتے تھے. فلاں کی طرف سے یہ خط ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا نام اس لیے لکھتے تھے کہ یہ طریقہ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھا تھا. چنانچہ علاء حضرمی نے جب خط لکھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تو اپنا نام پہلے لکھا کہ یہ علاء کی طرف سے خط ہے محمد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو، تاکہ پڑھنے والے کو تو پتہ چلے خط کس کی طرف سے ہے. تو بھائی اگر کسی کو میسج لکھتے ہیں اپنے ایسے کسی ساتھی کو جس کو آپ نہیں جانتے ہیں، اور وہ یا جناب کیا ہے وہ اس کو نہیں معلوم ہے کہ آپ کون ہیں خط میسج بھیجنے والے، تو سب سے پہلے میسج پر اپنا نام لکھیں، اپنا تعارف کرائیں. اس کے بعد میسج لکھے، مختصر اور جامع بات لکھے. لمبی چوڑی تفصیل وہ مشکل ہو جاتی ہے پڑھنا ہر شخص کے لیے، خاص طور پر امام کے لیے. ہمارے پاس تو روزانہ میسیجز آتے ہیں. ایک مسئلہ یہ معلوم ہو گیا. تو بسم اللہ الرحمن الرحیم قرآن کریم کے اندر حضرت سلیمان علیہ السلام کا خط تھا، وہ بسم اللہ سے شروع ہوا. یہ بسم اللہ قرآن کریم کی ایک مختصر آیت ہے. قرآن کریم کی سورتوں کے آغاز میں بسم اللہ ہے. یہ فصل کے لیے ایک سورت اور دوسرے سورت کے درمیان فصل ہے، سوائے سورہ توبہ کے کہ وہاں بسم اللہ نہیں ہے، اس لیے کہ سورہ توبہ فتح مکہ کے بعد نازل ہوئی. مشرکین کو مکے سے نکلنے کا حکم دیا گیا ہے اور اب ان کے ساتھ مقابلہ ہوگا، قتال ہوگا. تو اب وہاں پر بسم اللہ الرحمن الرحیم تو اللہ کی رحمت کا ذکر ہے. ایک طرف قتال ہے اور دوسری طرف رحمت ہے، یہ نہیں مل سکتے، اس لیے اس صورت میں بسم اللہ نہیں لکھی ہے. علماء نے ایک بات یہ بھی لکھی ہے
جب جانور کو ذبح کرتے ہیں تو بسم اللہ پڑھتے ہیں، لیکن بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں پڑھتے ہیں، رحمان اور رحیم یہ نہیں پڑھتے ہیں، وہاں بسم اللہ اللہ اکبر ہے، اللہ کی کبریائی ہے۔ وہ موقع ایسا ہے کہ جانور ذبح ہو رہا ہے تو اللہ کی کبریائی کا بیان ہونا چاہیے۔ دیکھو یہ ہے اسلامی تعلیمات۔ قرآن کریم کی جو سب سے پہلی وحی نازل ہوئی، سب سے پہلی وحی، وہ بھی اللہ کے نام سے، اقرأ بسم ربک الذی خلق، اللہ اکبر، اللہ کے نام کے ساتھ پڑھی ہے جس نے پیدا کیا ہے ساری مخلوقات کو۔ خلق الانسان من علق، پیدا کیا انسان کو جمے ہوئے خون سے۔ اقرأ وربک الاکرم، پڑھیے اور آپ کا رب بڑا کرم کرنے والا ہے۔ الذی علم بالقلم، جس نے قلم کے ذریعے سکھایا۔ علم الانسان ما لم یعلم، انسان کو سکھایا وہ جو نہیں جانتا تھا۔ سورہ علق جس کی ابتدائی آیات یہ پہلی وحی ہے، جب پہلی وحی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی تو یہ 5 آیتیں نازل ہوئی۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم۔ کتنی آیتیں ہیں؟ 5۔ علماء نے ایک بات لکھی ہے، اللہ اکبر، اللہ پاک کی ہر کام، اللہ کے ہر کام میں حکمت ہے۔ پہلی آیتیں نازل ہوئی 5، ہاں تو علماء فرماتے ہیں اس سے اس بات کی طرف بھی اشارہ ملتا ہے کہ جب بچہ جو قرآن مجید حفظ کرتا ہے، حفظ کے طلبہ کو بھی شروع میں 5 آیتیں یاد کراؤ، یہ آسانی سے یاد ہو جاتی ہے۔ یہ قرآن کا اعجاز ہے کہ قرآن ایسی کتاب ہے جو بچے یاد کر لیتے ہیں۔ تو اس سے علماء نے یہ اخذ کیا ہے کہ بچوں کو 5 آیتیں، حفظ کے طلبہ کو 5 آیتیں یاد کراؤ۔ امام ذہبی نے ایک کتاب لکھی ہے، معرفت القراء الکبار۔ امام ذہبی بہت بڑا عالم ہے، اس کتاب میں یہ ہے کہ ابو رجا کہتے ہیں کہ ابو موسیٰ ہمیں 5 آیتیں پڑھایا کرتے تھے قرآن کی۔ تو بچوں کو 5 آیتیں حفظ کراؤ، آسانی سے یاد ہو جائے گا۔ قرآن کریم میں 6000 سے کچھ زیادہ آیتیں ہیں، تو 6000 حساب لگا لیں آپ، سال میں 365 دن ہوتے ہیں، روزانہ 5 آیتیں یاد کریں تو ایک سال میں 1825 آیتیں یاد ہو جائیں گی۔ تقریباً حساب لگائے 3.5 سال میں اگر 5 آیتیں بچے یاد کرے تو یاد ہو جائے گا قرآن، 3.5 سال میں یہ 5 آیتیں۔ بھائی ہم بھی شروع کر سکتے ہیں جن کو یاد نہیں ہے، دیگر مسلمان، مجھے تو الحمدللہ ہم نے تو بچپن میں یاد کر لیا تھا، جنہوں نے یاد نہیں کیا بڑی عمر میں بھی یاد کر سکتے ہیں۔ اچھا، صحابہ اکرام کے زمانے میں وہ ترتیب کیا تھی، وہ قرآن کیسے پڑھتے تھے، کیسے یاد کرتے تھے؟ صحابہ اکرام کے بارے میں ایک بات یہ لکھی ہے، روایات میں آتا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ان کو 10 آیتیں پڑھاتے تھے۔ اچھا، قرآن کریم تو 23 برس میں نازل ہوا، تو پورا قرآن تو ایک جگہ جمع نہیں تھا صحابہ کے زمانے میں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک سورت نازل ہوئی، اس کی کچھ آیتیں نازل ہوئی، کچھ آیتیں بعد میں نازل ہوئی، تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم 10 آیتیں ان کو پڑھاتے تھے۔ 10 آیتیں وہ پڑھ رہے ہیں، 10 آیتوں کا مطلب کیا ہے، وہ جو احکامات ہیں وہ بھی سیکھ رہے ہیں، قرآن بھی پڑھ رہے ہیں، یاد بھی کر رہے ہیں، تفسیر بھی سیکھ رہے ہیں۔ اور صحابہ فرماتے ہیں ہم حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن سیکھتے تھے اور اس پر عمل کرتے تھے، پھر 10 آیتیں سیکھتے تھے، پھر اس کو یاد کرتے تھے، پھر ان احکامات کو سمجھتے تھے، پھر اس پر عمل کرتے تھے، پھر اگلی 10 آیتیں سیکھتے تھے۔ اس لیے ان کو زیادہ وقت لگا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے انہوں نے سورہ بقرہ 12 سال میں ختم کی، اس لیے کہ ساری سورت تو ایک وقت میں تو نازل نہیں ہوئی تھی، اور سب سے زیادہ احکام سورہ بقرہ میں ہے،
سب سے زیادہ احکامات 12 سال میں مکمل کی، اور جب مکمل کی تو اتنی خوشی ہوئی انہیں کہ انہوں نے اونٹ ذبح کیے اور دعوت کی. یہ شوق تھا صحابہ کا. تو اس لیے سمجھ میں یہ آتا ہے کہ بچوں کو تو 5 آیتیں یاد کراؤ. عما یتساءلون سے آسان ہے، وہاں سے شروع کراؤ. اور جو بڑے طالب علم ہیں قرآن کی تفسیر پڑھتے ہیں ان کو 10 آیتیں پڑھاؤ. اور صحابہ صرف تفسیر نہیں پڑھتے تھے، وہ پڑھتے بھی تھے اور اس پر عمل بھی کرتے تھے. پھر ایک مسئلہ حفظ کے حوالے سے یہ ہے کہ ایک کلاس میں کتنے بچے ہونے چاہیے. تو امام ذہبی نے اسی کتاب میں معرفت القراء الکبار میں یہ نقل کیا ہے، ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دمشق کی جامع مسجد میں فجر کے بعد طلبہ کو قرآن پڑھاتے تھے. وہ طلبہ ان سے قرآن پڑھتے تھے، اور انہوں نے کلاسیں بنائی ہوئی تھی، اور ایک کلاس میں 10 طالب علم ہوتے تھے جو قرآن پڑھتے تھے، قرآن یاد کرتے تھے، اور ان پر ایک استاد ہوتا تھا. اور وہ طلبہ کلاس بنا کر بیٹھ جاتے تھے، اور کلاس کے استاد 10 طلبہ پر ایک استاد ہوتے تھے، ایک استاد ہوتا تھا. اور ابو دردہ رضی اللہ عنہ محراب میں بیٹھتے تھے اور سب کو واچ کرتے تھے، نگرانی کرتے تھے. پرنسپل وہ تھے، سب کی نگرانی کرتے تھے. ایک کلاس میں کتنے طالب علم ہیں؟ 10. نگران کون ہے؟ ابو دردہ. مسجد کہاں ہے؟ جامع دمشق. یہ ان کا مدرسہ تھا. ایک مرتبہ انہوں نے ایک آدمی سے کہا یہ طالب علم شمار کرو، کتنے طالب علم یہاں پڑھ رہے ہیں. جب انہوں نے شمار کیے تو وہ کہتے ہیں 1600 سے زیادہ طالب علم تھے. 1600 طالب علم جامع مسجد دمشق کے اندر پڑھتے تھے. صبح فجر کے بعد قرآن پڑھتے تھے. 1600 طلبہ. اور کتنی کلاسیں ہو گئی؟ ہاں بھائی 160 کلاسیں ہوتی تھی، اور 160 استاد ہوتے تھے. ہر کلاس کے اندر 10 طالب علم ہوتے تھے. یہ طریقہ ہے بھائی. حفظ کرنا کوئی آسان کام تو نہیں ہے. اچھا ایک بات یہ بھی ہے، ابن ابی یعلا نے طبقات حنابلہ میں یہ بات لکھی ہے کہ امام احمد بن حنبل سے، میمونی کہتے ہیں میں نے امام احمد بن حنبل سے پوچھا میرے بچے کو میں قرآن پہلے حفظ کراؤں یا حدیث پڑھاؤں؟ تو انہوں نے کہا قرآن پہلے حفظ کراؤں. تو جو بچے مدرسے میں جاتے ہیں چھوٹی عمر میں پہلے وہ قرآن حفظ کرتے ہیں. سلف کے اندر یہ طریقہ تھا. تو امام احمد نے کہا پہلے حفظ کراؤ. ہاں اگر بچہ یاد نہیں کر سکتا ہے تو جتنا آسانی سے یاد ہو جائے اتنا کراؤ، پورا کرانا بھی ضروری نہیں ہے. ایک بات یہ بھی معلوم ہوئی، بچوں کو زبردستی حفظ نہ کرائے. بعض ماں باپ ہوتے ہیں بچوں کو زبردستی حفظ کرا رہے ہیں. نہیں بھائی، جو ان کو شوق ہے قرآن پڑھ لیا، دیکھ کر پڑھ لیا، کچھ صورتیں یاد کرا دو. اگر وہ آگے حفظ نہیں کر سکتا، ہر بچے کا استعداد نہیں ہوتی ہے، وہ نہیں کر سکتا، زبردستی ان کو حفظ نہ کرائے. بلکہ میں تو یہاں ساتھیوں سے بھی کہتا ہوں اپنے بچوں کو زبردستی وہ مضامین مت پڑھاؤ، وہ سبجیکٹ مت پڑھاؤ جو آپ کو پسند ہو اور ان کو پسند نہ ہو. بعض ماں باپ بچوں سے کہتے ہیں ڈاکٹر بنو. اب بچے کو ڈاکٹر بننا پسند نہیں ہے، آپ زبردستی کیسے ڈاکٹر بنائیں گے؟ جو بچے کا شوق ہو وہ اس کو پڑھائے. ہاں جو بچہ ذہین ہے، حفظ کر سکتا ہے اور بچے کا شوق بھی ہے، کرائے اس کو. ایسے بچے ہیں یہاں الحمدللہ، ہمارے یہاں مسجد میں بھی بعض بچے حفظ کرتے ہیں، اپنے شوق سے کرتے ہیں. تو خیر میں یہ عرض کر رہا تھا، قرآن کی وحی، پہلی وحی کہاں سے شروع ہوئی؟ اقرا بسم ربک الذی خلق، اللہ کے نام سے. یہ اللہ کا نام بڑی برکت والا، بڑے برکت والا نام ہے، برکتوں والا نام ہے اللہ کا نام. اس لیے ہر اچھا کام شروع کرے تو پہلے کیا پڑھے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ عادت بنا لو اپنی. کھانے سے پہلے، پینے سے پہلے، گھر میں جائے تو بسم اللہ. جو بھی اچھا کام کرے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ پڑھ لیا کرو، اس سے برکت ہوتی ہے.
قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ ذکر کیا ہے. ہم سب جانتے ہیں وہ واقعہ، اکثر و بیشتر سنتے رہتے ہیں کہ جب طوفان آیا تو نوح علیہ السلام اور جو ان پر ایمان لائے تھے وہ سب کشتی میں سوار ہو گئے. اللہ نے ان کو بچا لیا. تو اللہ نے حضرت نوح علیہ السلام کی اس کشتی کا ذکر کیا ہے، اور جب وہ سوار ہونے لگے تو حضرت نوح علیہ السلام نے ان سے کہا وَقَالَ ارْكَبُوا فِيهَا بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَيْهَا وَمُرْسَاهَا إِنَّ رَبِّي لَغَفُورٌ رَحِيمٌ. حضرت نوح علیہ السلام نے کہا اس کشتی میں سوار ہو جاؤ، اللہ کے نام کے ساتھ اس کشتی کا چلنا ہے اور رکنا ہے. امام رازی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں 10 رجب کو یہ کشتی روانہ ہوئی تھی، اور 10 محرم کو 6 مہینے بعد جا کر جودی پہاڑ پر اللہ کے حکم سے ٹھہر گئی. اللہ نے ان کی حفاظت فرمائی. آگے نسل پھر انسانی حضرت نوح علیہ السلام کی اولاد سے چلی ہے. امام رازی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا ارکبوا فیہا بسم اللہ مجریہا ومرساہا، اس کشتی میں سوار ہو جاؤ اللہ کے نام کے ساتھ، یعنی یہ ذکر کرتے کرتے سوار ہو. بسم اللہ مجریہا ومرساہا، بسم اللہ مجریہا ومرساہا، یہ پڑھتے پڑھتے آؤ کشتی میں سوار ہو. یہ سبق ان کو سکھایا، اللہ کے نام کے ساتھ کشتی میں سوار ہو. فرماتے ہیں یہ سبق سکھایا ان کو. یہ مت سمجھو کہ طوفان میں جو لوگ غرق ہو گئے ہیں یہ کشتی تمہیں بچائے گی، کشتی بچانے والی نہیں ہے. بسم اللہ مجریہا ومرساہا، بچانے والا اللہ ہے. بسم اللہ مجریہا ومرساہا، بچانے والا کون ہے؟ اللہ ہے. یہ عقیدہ بناؤ، یہ عقیدہ بنا کر کشتی میں داخل ہو جاؤ. دیکھو اللہ کا نام جب اللہ ساتھ ہوگا، یہ سب سے بڑا وظیفہ ہے. بس اللہ کا نام، اس لیے بعض علماء نے لکھا ہے اسم اعظم اللہ کا ایسا نام ہے جس اسم اعظم کے ساتھ جو بھی دعا مانگو پوری ہو جاتی ہے. وہ اسم اعظم کہتے کسی کو نہیں معلوم. بعض علماء نے لکھا ہے اسم اعظم اللہ کا نام اللہ ہے، اللہ اسم اعظم ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم یقین کے ساتھ پڑھے تو یہ سب سے بڑا وظیفہ ہے. امام رازی نے یہ بھی نقل کیا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے زمانے میں قیصر روم کے بادشاہ نے ان کو خط لکھا کہ میرے سر میں درد ہوتا ہے، تو کوئی علاج آپ کے پاس ہو تو وہ ہمیں بتائے. ہم نے تو بڑی کوشش کی، سر کا درد ختم نہیں ہوتا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ایک ٹوپی بھیجی کہ یہ ٹوپی پہن لیا کرو. اب وہ ٹوپی اس نے پہنی تو سر کا درد ختم ہو گیا. جب وہ نکالتا تھا تو سر کا درد ہوتا تھا، جب وہ پہنتا تھا تو سر کا درد نہیں ہوتا تھا. وہ بڑے حیران ہوئے، یہ بڑی عجیب ٹوپی ہے. تو بادشاہ تو عجیب لوگ ہوتے ہیں، اس کو بڑی تشویش ہوئی، عجیب قسم کی ٹوپی ہے، سر پہ رکھتا ہوں درد نہیں ہوتا، نکالتا ہوں درد ہوتا ہے، اس کو کھولو. اب کھولا، اندر سے ایک کاغذ نکلا، اس پہ لکھا ہوا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ یقین کے ساتھ پڑھو بھائی، صرف وظیفہ نہیں پڑھنا. بعض لوگ وظیفہ پڑھتے کہتے کچھ بھی نہیں ہوا. تو یقین کے ساتھ پڑھو. اور پھر دوسرا واقعہ لکھا ہے حضرت خالد ابن ولید، مجوس کافر قوم نے ان سے کہا ایک جگہ آپ کے دین کو ہم کیسے مان لے کہ یہ سچا دین ہے، مسلمانوں کا دین سچا دین ہے، ہم کیسے مان لے، کوئی نشانی دکھاؤ. یہ زہر کا پیالہ ہے، اگر یہ پی لو تو ہم مان جائیں گے تم سچے ہو. کہا لے آؤ. زہر کا پیالہ لائے. حضرت خالد ابن ولید نے زہر کا پیالہ ہاتھ میں پکڑا. وظیفہ ایسے یقین کے ساتھ پڑھو. وہی زہر کا پیالہ ہاتھ میں پکڑا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور پی گئے، کچھ بھی نہیں ہوا. یہ یقین ہے بھائی. جس مسلمان اللہ کے نام پر یقین ہوگا تو اللہ کام کرے گا. اللہ پر یقین رکھو. ہمارے یہاں تو کہتے ہیں جی پیر صاحب نے کام کر دیا ہمارا. پیر ویر کچھ نہیں کر سکتا، مولوی بھی کچھ نہیں کر سکتا، کرنے والا اللہ ہے. وہ آپ نے سنا ہوگا نا وہ واقعہ، کہتے جی ایک پیر صاحب تھے، انہوں نے
لوگوں کو بتایا کہ کوئی لوگ آئے پریشان ہو گئے، جی ہم کیا وظیفہ پڑھے؟ انہوں نے کہا جی بسم اللہ پڑھو، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بس یہ تمہارا سارا کام ہو جائے گا۔ تو ایک سیدھا سادہ مسلمان تھا، اس نے کہا یہ تو بڑا اچھا وظیفہ ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، غریب آدمی ہوں میں، وہ روزانہ نہر سے دوسری طرف کام کرنے جاتا تھا کشتی میں، تو یہاں سے بھی کرایہ دینا پڑتا تھا، وہاں سے شام کو آتا تھا تو کرایہ دینا پڑتا تھا، غریب آدمی تھا۔ اس نے کہا یہ تو بڑا اچھا وظیفہ ہے، وہ بسم اللہ پڑھتا تھا اور پاؤں رکھتا تھا اور دوسری طرف نکل جاتا تھا۔ اس نے کہا میرا کرایہ بھی بچ گیا، میں تو اللہ مجھے بغیر کشتی کے بسم اللہ پڑھنے سے اللہ مجھے ویسے ہی دوسری طرف دریا کے دوسری طرف پار کرا دیتا ہے۔ تو ایک دن وہ حضرت کے پاس آ گیا، جس حضرت نے وظیفہ بتایا تھا، حضرت صاحب کے پاس پہنچ گیا، جی حضرت صاحب آپ تو بڑے اچھے آدمی ہیں، آپ نے تو بڑا اچھا وظیفہ بتایا ہے، میرے گھر میں نے دعوت کی ہے، میرے ساتھ چلے۔ تو حضرت صاحب چلے، روانہ ہوئے، دریا کے کنارے پہنچے تو کہا چلے حضرت جی چلے۔ حضرت جی نے کہا کشتی لے آؤ، تو بولا کشتی کی کیا ضرورت ہے؟ ہاں کشتی کی کیا ضرورت ہے؟ تو بولا کشتی کے بغیر کیسے جائیں گے؟ پیر صاحب فرما رہے ہیں کشتی کے بغیر کیسے جائیں گے؟ کہا جو وظیفہ آپ نے بتایا وہ پڑھو، میں تو روزانہ ایسے جاتا آتا ہوں، بسم اللہ پڑھی تو مرید ادھر نکل گیا، پیر صاحب ادھر ہی کھڑا ہے، پیر صاحب ادھر ہی کھڑے ہیں، مرید دوسری طرف ہے۔ ہاں بھائی اللہ سے ہوتا ہے، پیروں سے نہیں ہوتا۔ کرنے والا کون ہے؟ ہم پیروں کو مانتے ہیں، یہ نہیں پیروں کو نہیں مانتے، وہ پیر وہ بزرگ جو اللہ والے ہیں، جو اولیاء ہے، ان کے ساتھ صحبت میں بیٹھنے سے انسان دین سیکھتا ہے، اس کی اصلاح ہوتی ہے، لیکن کرنے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ اللہ ہمیں ایسا ایمان نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔